السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے فرما بردار اور نافرمان اولاد قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اولاد کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، اولاد کی 2 قسموں کا ذکر فرمایا ہے، 2 طبقات کا ذکر فرمایا ہے، فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو ایک تاکیدی حکم دیا، ہم نے انسان کے لیے تاکیدی حکم جاری فرمایا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ذکر فرمایا، وہاں اوپر نیچے 5 ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں جو کہ تاکید در تاکید کا مفہوم پیدا کر رہی ہیں، تاکید در تاکید۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب یہاں آگے دیکھیں، حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد آگے فرمایا، اتنا ہی کافی تھا، پھر آگے مزید فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی ان کے کسی حکم کے جواب میں منہ نہیں مروڑنا، گردن نہیں جھٹکانی، اف نہیں کہنا۔ اور یہ کم تر درجہ ہے، کم تر درجہ، بالکل سب سے کم ترین درجہ، انتہا درجہ۔ لیکن آگے پھر فرمایا لا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں جھڑکیاں نہیں دینی۔ پھر آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر مزید فرمایا کہ شفقت کے ساتھ اپنا پہلو ان کی طرف جھکائے رکھنا ہے، یعنی ان کے حکم کو ماننا ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اللہ کے حضور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا ہے، اے اللہ ان دونوں پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ محبت، شفقت اور پیار کے ساتھ معاملہ کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کی پڑھی گئی آیت میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، آگے وجہ بھی اللہ نے بتائی۔ یہ نیک اولاد، صالح اولاد کا تذکرہ ہے اس پہلی آیت کے اندر، پھر آگے آیات کے اندر بری اولاد کا۔ تو ہم نے ان دونوں یا تینوں آیات کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم خود اپنے والدین کے لیے کہاں کھڑے ہیں اور پھر اپنی اولاد کو کہاں کھڑا رہنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو توقع اولاد کے لیے رکھتے ہیں وہ ہم بھی تو اپنے والدین کے لیے بن کے دکھائیں نا، تبھی تو اولاد ہمارے لیے ایسا بنے گی۔ خود نہیں بنیں گی تو اولاد تو دیکھتی ہے والدین کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم خود والدین کے سامنے بچھے رہیں گے تو اولاد بھی ہمارے سامنے بچھی رہے گی۔ یہ تو مکافات عمل ہے۔ دنیا کے اندر اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھتی ہے، جیسے والدین ہوں گے اپنے والدین کے لیے، ایسے ہی اس کی اولاد اس کے لیے ہوگی۔ تو میرے بھائیوں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس لیے کہ اس انسان کی ماں اسے کچھ عرصہ اپنے بطن میں رکھتی ہے، یعنی حاملہ رہی، اور اس کے بعد اس کو پیدا کیا، اور یہ حمل اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اسے پیدا کرنا، یہ انتہائی مشقت اور تکلیف کی بات ہے جو وہ بخوشی قبول کرتی ہے۔ عربی کے اندر لفظ کرہا اور کرہا ان دونوں میں فرق ہے۔ لفظ کرہا یہ بھی بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کرہا بھی۔ فرق کیا ہے؟ کرہا کا معنی ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا، یعنی مشقت اور تکلیف کو مجبوراً برداشت کرنا، اور کرہا کا مطلب ہے مشقت اور تکلیف کو بخوشی قبول کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہاں کرہا نہیں کہا، کرہا کہہ کر بتایا کہ ماں اس حمل کو اٹھانے اور جننے والی مشقت اور تکلیف کو بخوشی برداشت کرتی ہے، بخوشی قبول کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے، کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرماتے ہوئے 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا۔ ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام۔ باپ کا مرتبہ وہ بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا رکھا ہے۔ بچے صرف ماؤں کا مرتبہ جو ہے نا وہ پہچانتے ہیں، باپ کی طرف نہیں۔ گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ کئی مرتبہ میرا دل چاہا اس کو رو کے پوچھوں پیو بیچارے نے کی ظلم کیتا ہے، بھائی کما کے وہ لاتا رہا ہے، تجھے بڑا اس نے کیا، پڑھایا، نوکری پہ لگوایا، اور کیا کچھ تیرے لیے کیا، وہ بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ تو یہ لکھ دے بے والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ایسے کہتے ہیں باپ بیچارے پہ کیا بنتی ہوگی؟ تو اس بات کا بھی بڑا دھیان اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اب فرمایا دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ایک عورت جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں، نماز کا ٹائم تھا، وہ آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو جب وہ مسجد میں تشریف لے گئے تو اس عورت نے کچھ سوال کیا تو کہا، اے ماں مجھے کچھ دے دیجئے، بھوکی ہوں، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کھجور ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس عورت کا وہی دے دے، وہ لے لی، کھانے لگی۔ بچیوں نے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں اماں جی،
تو اس نے 2 ٹکڑے کیے کھجور کے، ایک بچی کو دے دیا، ایک دوسری بچی کو دے دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہی بچیاں اپنی ماں کو جہنم میں جانے سے بچائیں گی۔ جب بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتا تو وہ آ کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یوں خطاب کیا کرتے تھے کہ یا امنا، اے ہماری اماں جی۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اپنی بیٹی کے ہاں انہیں ملنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ کر جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت زوجہ رسول آپ یوں کہہ کر کہتے تھے یا امی افتح الباب، اے میری امی دروازہ کھولیے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی یعنی امی عائشہ کہنا، وہ بھی یوں کہتے تھے یا امنا افتح الباب۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل کا جو دورانیہ ہے اور دودھ چھڑانے کا یہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے 30 مہینے ہے حمل کا دوران اور دودھ چھڑانے کا عرصہ۔ اس آیت کے پیش نظر فقہاء عظام کا یہ نظریہ ہے کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ ہے 6 ماہ 182 دن یا تقریباً 24 ہفتے 24-25 ہفتے، یہ ہے کم از کم مدت حمل۔ شادی والے دن سے 6 ماہ سے پہلے پیدائش نہیں ہو سکتی بچے کی، پورے 6 ماہ کے بعد پیدائش ہوگی کم از کم مدت، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہے، یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال تو کتنی، تو باقی بچے 24 مہینے۔ تو دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت پوری کریں اگر وہ اس مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ تو مدت رضاعت یہ ہے 2 سال، یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ 2 سال کے عرصے تک پی لے تو وہ اس کا رضائی بیٹا یا بیٹی بن جائے گی حقیقی کی طرح، سوائے وراثت کے باقی سارے احکام اسی طرح ہوں گے۔ 2 سال تک، اس سے اوپر نہیں۔ دیہاتوں میں 7-7 8-8 سال تک عورتیں پلاتی رہتی ہیں، ایسا نہیں، 2 سال تک ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ چھڑانا چاہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہے کسی وجہ سے۔ آگے فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی 18 سال کی عمر کو پہنچا، وبلغ 40 سنہ، اور پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کی سن شعور کی عمر کو پہنچ گیا۔ 40 سال 40 سنہ، سن شعور اسے کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے سبھی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اسی طرح آگے فرمایا جب وہ بچہ 18 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر شعوری عمر جسے کہتے ہیں وہ اسے عطا ہو گئی، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اب یہاں سے آپ نے بات کو سمجھنی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے اس عمل پر دوام کی توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں ان مہربانی اور ان انعامات پر جو تو نے مجھ پر بھی کیے اور میرے ماں باپ پر بھی کیے۔ وہ تیرے انعامات، وہ تیری نعمتیں، وہ تیری رحمتیں، عافیتیں جو تو نے میرے اوپر بھی نازل فرمائی اور میرے ماں باپ پر بھی، اے اللہ اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم جاری کیا۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، مشقت در مشقت اس کی ماں اس کو پیٹ میں پالتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، میں نے اس انسان کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے اور میرا بھی شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق بخش کہ میں ہمیشہ وہی کام کروں اے اللہ جو تجھے پسند ہوں، جن کاموں سے تو راضی ہو مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنے والدین کے لیے نیک صالح بنایا ہے، اسی طرح اے اللہ میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک اور صالح بنا۔ جس طرح میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں اے اللہ اسی طرح میری اولاد کو بھی میری خدمت کرنے کی توفیق بخش، اسے بھی توفیق دے کہ وہ میری خدمت کرے۔ یہ ہے اصل کے اندر نیک اولاد، جو اپنے اللہ سے یہ دعا کرتی ہے، اور یہ دعا تبھی کرے گی جب اولاد کی تربیت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعا بتلائی اس کے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، وہ دیکھیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ انی تبت الیک، آگے فرمایا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرما بردار بن کر رہوں۔ یہ ہے نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کی مہربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ایسا بنائے، اور ایسا کب بنے گا؟ جب اس کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ ایسا تب بنے گا جب آپ ان کے کانوں میں قرآنی احکامات وہ پہنچائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے کانوں تک پہنچائیں گے۔ ایسی اولاد تب نہیں بنے گی جب آپ انہیں ایسے سکولوں میں بھیجیں گے جہاں سے وہ جاتے ہی ڈانس شروع ہو جائے، جہاں جاتے ہی گانے شروع ہو جائیں، جہاں جاتے ہی دوسرے معاملات سارے شروع ہو جائیں۔ جب تک اس کے کانوں میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں جائے گا، اس کو کیسے پتہ ہوگا والدین کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اولاد جو اپنے اللہ کی مہربانیوں کا شکر اور اپنے والدین کی مہربانیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فرما بردار رہتی ہے، اللہ اس کو ثمر کیا دیتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا ملتا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کسی دوسرے نیک عمل کا یہ نتیجہ اللہ نے نہیں دیا، یہ پھل اللہ نے نہیں دیا جو والدین کی مہربانیوں پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے، والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ اولاد جو اپنے والدین کی فرما بردار اولاد، ان کی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے والی اولاد، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جتنی بھی نیکیاں اور اچھے اعمال کریں گے یقیناً ہم انہیں قبول کریں گے۔ ایسی اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو، ان کی خدمت گزار ہو، ان کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، ان کا ہر عمل اللہ نے تاکید پختگی کے ساتھ فرمایا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا احسن، ہر نیک اور جو اچھا عمل اس کا ہوگا وہ یقیناً ہم اسے قبول کریں گے، قبول ہی نہیں کریں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی غلطیوں اور قصوروں سے ہم درگزر بھی کریں گے۔
صرف نظر بھی کریں گے اگر کوئی کمی بیشی ان سے ہو جائے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ یقیناً جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ الصدق مصدر ہے، مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں۔ اگر یہاں اس کو بمعنی فاعل ہے تو معنی ہوگا وعد الصادق، یعنی یہ سچے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اولاد کو نیکی کی طرف لانے کے لیے انہیں اتنی دینی تعلیم ضرور دلوائیں کہ انہیں والدین کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہو۔ وہ تعلیم جس سے اولاد سمجھے کہ سال میں ایک دن فادر ڈے، ایک دن مدر ڈے ہوتا ہے اور پھول دے کر والدین کو خوش کر دیا جاتا ہے، اس تعلیم سے والدین فرما بردار نہیں بنیں گے۔ فرما بردار اس تعلیم سے بنے گی جس میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے اور والد کی راضی میں اللہ راضی ہے۔ اس تعلیم سے پتہ چلے گا کہ والد ناراض ہوگا تو گویا اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس تعلیم سے پتہ چلے گا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ تبھی تو جنت تلاش کرے گا جب ادب و احترام اور عزت کرے گا۔ اگر اسے پتہ ہے سال میں ایک دفعہ منانا ہے بس ختم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے نافرمان اولاد کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے اب فرما بردار تھی، آگے نافرمان اولاد کا، کہ نافرمان اولاد کون سی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا والذی قال لوالدیہ، اور وہ اولاد جو نافرمان ہے وہ اپنے والدین کو کیا کہتے ہیں؟ اف لکما، ہائے بڑا افسوس ہے ابا جی اما جی تواڈے اتے، بڑا افسوس ہے، ساری زندگی ساڈے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں، ہاں جی اے ایک مکان بنایا بس، اے کی وہ بھی نہیں بنایا، ساری زندگی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، مجھے تم ڈراتے ہی رہتے تھے دنیا کے اندر، یہی کہتے رہتے تھے کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور اعمال کا جواب دینا ہے، یہی مجھے اس بات پہ تم ڈراتے ہی رہتے ہو۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ میرے سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے گئے، کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا، کوئی ایک بھی آج تک میں نے نہیں دیکھا جو واپس آیا ہو، قیامت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ بیچاری کی تربیت ہی ایسے ہوئی۔ یہ والدین کو کہتا ہے افسوس ہے، یہ تم مجھے کیا کیا باتیں بتا رہے ہو، ہاں جی۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وہ ماں باپ سے بدتمیزی کے لہجے میں بات کرتا ہے، بدتمیزی کے، یہ ہے اللہ کے نے جو بات بتائی اصل۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر بالفرض تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم نے اللہ کی نافرمانی میں والدین کی فرما برداری نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، زندگی میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ مشرک اور کافر والدین ہو تب بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے ہاں تشریف لائے، غیر مسلم تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب چارپائی پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر پر بیٹھنے لگے تو زوجہ محترمہ نے بستر لپیٹ دیا کہ پاک طیب طاہر صاف بستر پہ میرا کافر باپ بیٹھے، یہ گوارا نہ کیا، اس کو لپیٹ دیا۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ان کو بتایا گیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا وَإِن ظَلَمَ 3 مرتبہ فرمایا اگر وہ زیادتی بھی کر جائے پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اچھا آگے پھر جب بیٹا بدتمیزی سخت لہجے میں والدین کو یوں کہتا ہے وہی، تو پھر اولاد
اپنے اللہ، پھر ماں باپ اپنے اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وہ ماں باپ ہاتھ جوڑ کر اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اے اللہ یہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، یہ ہماری اولاد کیسے آج ہمارے ساتھ بول رہی ہے، کیسے ہمارے سامنے اکڑ رہی ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تربیت ہی اس نے ایسی کی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا وہ اس اولاد کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کیسے بولا کرتا تھا، یہ نہیں اس نے دیکھا کہ وہ اس اولاد کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اور بچوں کو کیسے بتائے گا والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ جبکہ وہ خود ہی پیش نہیں آیا ہوا ہوگا، یا اس نے ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کی ہوئی ہوگی۔ تو پھر وہ والدین اپنے اللہ سے التجا کرتے ہوئے وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، پھر یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف توجہ کر کے، خطاب کر کے کہ وَيْلَكَ، او بچے تیرا ستیہ ناس ہو، آمین، ایمان لا، اللہ کے احکام کو مان، اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ احکام ہیں ان کے مطابق رہے، احکام کو وحی کے ذریعے جو نازل کیا ان کو مان، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس کی تربیت ایسے ہوئی ہوتی ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ پھر بھی یہی کہتا ہے یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ناول ہیں، یہ قصے کہانیاں تم مجھے سناتے ہو، یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں آگے، وہ کہتا ہے چھوڑیں ابا جان، یہ قصے کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کی بات ثابت ہو چکی، نہ صرف یہ بلکہ ان سے پہلے گزرنے والے لوگ نافرمان سرکش باغی جنوں اور انسانوں میں سے، ان کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا کیا کہ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ بڑے نقصان میں ہوں گے، یہ بڑے گھاٹے والے لوگ ہیں۔ جو نافرمان اولاد ہے والد کی نافرمانی کے ساتھ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر وہ کسی طریقے ہو بھی جائے تو اس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بھلا والدین کی ناراضی میں بھی کبھی کوئی ترقی کی راہوں پر چلا ہے، کبھی کوئی ترقی کسی نے کی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ میں ہے ربی اوزعنی سے لے کر ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اکثر مفسرین کے نزدیک نازل ہوئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بنا، آپ کے ساتھ دوستی ہوئی، آپ کے ساتھ رفاقت ہوئی، یہاں تک کہ مسلسل آپ کے ساتھ تعلق رہا۔ جب آپ کی عمر 40 سال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان کے قبول کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی مہربانیوں سے اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلوں کو صحابی میں شامل فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں، ان میں واحد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی 4 نسلیں صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی اور ان کی اولاد بھی صحابی، اور دونوں طرف سے، بیٹے کی طرف سے بھی بیٹی کی طرف سے بھی، والد بھی والدہ بھی خود بھی اہلیہ بھی، سارے صحابیت کے درجے پر فائز ہیں۔ یہ انہوں نے، اور اس کو اگر ہم یاد کر لیں، ہاں جی،
اس دعا کو تھوڑی سی ہے اور اسے پڑھتے رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مرتبہ، وہ منزل نصیب فرمائے گا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے بعد وعدہ فرمایا ہے۔ اگر دو دو تین تین الفاظ بھی یاد کریں تو مشکل نہیں ہے، مہینے میں یاد ہو جائے گی، اور اس کو پڑھتے رہیں۔ نماز کے اندر بھی تشہد کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کے بعد، اور آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کو خسارے والی اولاد قرار دیا ہے جو والدین کی نافرمان ہو، اور جو والدین کی فرما بردار ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پہلے بھی آگے سنیں۔ 27ویں پارے میں اللہ رب العزت سورہ طور کے اندر ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی اپنے ماں باپ کے ایمان لانے میں اور اعمال صالحہ بجا لانے میں پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، اگر اس اولاد کے اعمال صالحہ میں کچھ کمی بیشی بھی رہ گئی ہوگی تو بھی والدین کی خواہشات کے مطابق اولاد کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا جو والدین کا ہے۔ اگر والدین اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اولاد ایمان لائی والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اعمال صالحہ بھی کرتی رہی، فرما بردار رہی، تو اگر اس کے اعمال کم تھے اور وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ والدین کی خواہشات کا لحاظ رکھتے ہوئے اولاد کو جنت میں والدین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور والدین کی اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس نیک اور صالح اولاد کو جو اعمال میں کچھ کمی ان کی رہ گئی تھی پھر بھی اپنے فضل سے والدین کے ساتھ ان کا وہاں ان کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو دین کا کم از کم اتنا علم ضرور سکھائیں کہ وہ آپ کی عزت کر سکے، وہ والدین کا اکرام کر سکے، وہ والدین کا احترام کر سکے، انہیں نماز کا بتائیں، انہیں مسجدوں میں لائیں، انہیں ابتدا کے اندر جمعہ کے خطبات سنائیں، انہیں درس سنائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے سنائیں گے آپ؟ گھر میں تو ظاہرہ ٹی وی ہوتا ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں، دوسری چیزیں ہیں، وہاں تو یہ کام اللہ ماشاءاللہ ایک آدھا ہوگا، جو باقی سارے تو وہی ہیں اسی طریقے سے۔ وہ کیسے سنیں گے جب تک کہ وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، جب تک وہ جمعے والے دن ابتدا میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ نے تو سن لی ہیں، اور جو اولاد سکول گئی ہے، کالج گئی ہے، یونیورسٹی گئی ہے، وہاں سے پڑھ کے پھر آ کے گھر آ جائے گی، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر والدین کے کیا کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ نیک اور صالح اولاد اللہ نے کس کو قرار دیا، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ بری اولاد اللہ نے کسے کہا ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ دیا جائے گا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ہر ایک نے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو بھی اچھا عمل کیا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، جو برا عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، حق تلفی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لائیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اور اولاد کی تربیت اچھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جس رویے کے اختیار کرنے کا آپ کو اپنی اولاد سے گمان ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسے رہے۔ اور دوسرا یہ ہے انہیں قرآن کریم کی تعلیمات دیں، انہیں حدیث مبارکہ بتائیں کہ بچوں یہ حقوق ہیں تمہارے اوپر ہمارے، اور خود اپنے آپ کو بھی سکھائیں کہ ہمارے اوپر ہماری اولاد کے یہ حقوق ہیں۔ گزشتہ میں بتایا تھا نا، بچوں کی فکر کریں،
تو وہ والدین کے حقوق ہیں اولاد پر کہ جو والدین نے پورے کرنے ہیں، اور اولاد کے حقوق جو والدین پر ہیں ان کو بتائیں، ان کو میرے بھائیوں بتائیں، ان کو بتائیں، ان کو مسجدوں میں لائیں، ان کو نماز کے لیے لائیں، ان کو نیکی کی طرف لائیں، جہاں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو وہاں ان کو بھیجا کریں، ان کو خود لایا کریں، ان کو سنائیں۔ اکثر طور پر کہتے جی وہ بچے کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا جب تک ان کو آپ مسجد میں لائیں گے نہیں، یا ان کو کوئی بیان سنائیں گے نہیں، یا ان کو قرآن کریم کھول کر یا حدیث مبارکہ بتائیں گے نہیں بھئی یہ حق ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے دو طبقات اولاد کے، صالح اور نافرمان۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیسے ہیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے کیسی ہے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کر لیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔